ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم۔ قابل احترام دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ دعوت کی اس محنت کے ساتھ اللہ نے ہم سب کو وابستہ کیا ہے، لیکن دعوت کی اس محنت کے اندر وابستہ ہونے کے بعد ہمارا قول اننی من المسلمین، اس محنت میں لگنے کے بعد کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا کام بڑا ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا کام بڑا ہے۔ کیونکہ اللہ بڑے ہیں اس لیے اللہ کا کام بڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو اوروں کی نظروں میں بڑا دکھاتا ہے۔ لیکن ہم اپنی نظروں میں بڑے اگر بنیں گے تو یہ ایک محرومی کا راستہ کھل جائے گا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یو پی کے اندر بارات نکلتی ہے، رواج ہے وہاں پر، جو شادی ہوتی ہے غلط چیز ہے، مثال آپ نے دی۔ بارات نکلتی ہے، دولہے صاحب بیٹھتے گھوڑے پہ اور بارات میں جاتے ہیں۔ معمول یہ ہے کہ سب دولہے صاحب کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، تو دولہے صاحب وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ تو جو گھوڑا ہے وہ اس دھوکے میں پڑتا ہے کہ سلام میرے کو ہو رہا ہے۔ کیا ہے؟ کس کو ہو رہا ہے سلام؟ جس طرح وہ گھوڑا سوچ رہا ہے کہ سلام مجھے ہو رہا ہے، اس عمومی گشت میں نکلنے کے بعد اور کام میں لگنے کے بعد جتنا اکرام ہے، جتنے سلام ہے، جتنی عزت ہے، جو کچھ ہم کو مل رہا ہے وہ ہم کو نہیں مل رہا ہے، وہ اس کام کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے اس کام کو مل رہا ہے۔ عزت ہماری نہیں ہے، عزت اللہ کے کام کی ہے۔ مقام ہمارا نہیں ہے، مقام اللہ کے کام کا ہے۔ ہاں دوستوں، جو اس کو سمجھ گیا وہ آگے چلتا رہے گا۔ اور ایک ذمہ داری کی چیز ہے، کوئی اعجاز کی چیز نہیں ہے، کوئی عہدے کی چیز نہیں ہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ ذمہ داری ہے۔ آگے آگے رہنا کام میں اچھی بات ہے، لیکن جو جتنا آگے ہوگا اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اتنا ہی سوال اسے کریں گے۔ آگے اللہ بڑھاتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کا سوال بھی اللہ کے پاس ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی ذمہ داروں کے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ طیبہ کی گرمی 55 ڈگری، کتنے ڈگری؟ تقریباً 55 ڈگری، ریت اتنا گرم کہ اگر اس پہ چلے تو پاؤں پہ چھالے آ جائیں ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں تشریف فرما ہے اپنے غلاموں کے ساتھ، سخت گرمی ہے، دور میدان میں کوئی شخص ہے جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اپنے غلاموں سے، کون عجیب آدمی ہے، اتنی گرمی، ایسی شدت کی دھوپ، ایسی گرم ریت، اور یہ ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، کیا بات ہے؟ جب وہ شخص قریب آیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر المومنین، کیا بات ہے، اتنی دھوپ میں اتنی گرمی میں آپ گھوم رہے ہیں؟ کہا کہ وہ بیت المال کے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ جی، بیت المال کے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امیر المومنین آپ ہم کو حکم دے دیں، ہمارے پاس یہ غلام ہیں، یہ جائیں گے اور دیکھ کر آ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں نہیں نہیں، غلام سے سوال نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں عمر سے سوال ہوگا، اس لیے عمر ہی ڈھونڈ کر لائے گا، اور واپس چلے گئے ڈھونڈنے کے لیے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے کام میں لگایا ہے، اللہ نے آگے رکھا ہے، مسجد وار جماعتوں میں اللہ بٹھاتے ہیں، 4 مہینے لگوائے ہیں، چلے لگوائے ہیں، گشتے کروا رہے ہیں، مقام اللہ نے دیا ہے، لوگ عزت ہماری کرتے ہیں، لوگ ہم کو اچھا سمجھتے ہیں، لوگوں نے ہم کو صاحب مقام سمجھ کر ہم کو عزت دی ہے، لیکن ان سب کے دینے کے بعد اللہ کے پاس اس کی پاسپورٹ ہے، اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہے۔ اس لیے کام کو کام بنانے کی ضرورت ہے۔ کام کو کیا بنانا بھائی؟ کام کو کام جب بنائیں گے تو پھر کام کا اثر ظاہر ہوگا۔ ایک دکان والے نے دکان کو کام بنایا ہے، کیا دلیل ہے؟
وہ دلیل یہ ہے 40 سال ہو گئے اس کی دکان کھل رہی ہے اور پابندی سے کھل رہی ہے, بارش میں بھی, دھوپ میں بھی, گرمی میں بھی, سردی میں بھی. جی آج تک بند نہیں ہوئی. سردی ہے کہاں, نہیں ہم کو دکان کھولنی ہے. گرمی ہے دکان کھولنی ہے, بارش ہے دکان کھولنی ہے. 40 سال سے دکانیں کھل رہی ہیں, کبھی ناگا نہیں ہوئی. کیوں؟ اس نے دکان کو اپنا کام بنایا ہے. نوکری کرنے والا 40 سال سے نوکری کو جا رہا ہے, وقت پر جا رہا ہے, پابندی سے جا رہا ہے, گرمی میں بھی, سردی میں بھی, دھوپ میں بھی, کبھی ناگا نہیں ہوا. اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے نوکری کو اپنا کام بنایا ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں, کام وہ کہلاتا ہے جس کی پابندی کی جائے, کام وہ کہلاتا ہے جس پر استقامت ہو. پھر ایسے کام سے نفع ہوتا ہے کام کرنے والے کو بھی, ایسے کام سے نفع ہوتا ہے اس کے ذریعے کام کو اور امت کو بھی. سرسری محنت سے دکانیں بند ہو جاتی ہیں, سرسری محنت سے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے, سرسری محنت سے نفع دینے والی زمینیں نقصان دیتی ہیں. ہوتا ایسے ہی جیسے دوسری دنیاوی چیزیں ہیں سرسری محنت سے نفع نہیں دیتی, یہ دعوت کی محنت تو سب سے بڑا کام ہے, اللہ کا کام ہے, اللہ کے حبیب کا کام ہے, صحابہ کا کام ہے, ہدایت کا کام ہے, آخرت کی فکروں کو وجود میں لانے کا کام ہے. یہ سرسری کرنے سے کیسے نفع دے سکتا ہے؟ سارا جھول, ساری کمی, سارا ضعف, سارے تقاضوں کا پورا نہ ہونا, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اس کام کو سرسری کر رہے ہیں. کر تو رہے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں؟ سرسری محنت. اور کام ایک رسم بنی ہے دوستو, رسم کہتے ہیں تصویر کو, اور جو تصویر ہوتی ہے اس تصویر سے کوئی چیز نہیں, گائے کی تصویر سے دودھ نہیں نکل سکتا, بھینس کی تصویر سے دودھ نہیں نکل سکتا. ہو سکتا ہے؟ تصویر ہے. رسم کے معنی تصویر کے. اس لیے اپنے کام کو رسمیت سے بچانا ہے اور کام کو کام بنانا ہے. کام بنے گا تو دوستو اور بزرگوں اس کا اثر ظاہر ہوگا. کیا اثر ہے اس کا؟ کام کا اثر ہے دائی کے اندر کا یقین بنتا ہے, اس کی محنت سے باہر کا ماحول بنتا ہے. دائی کے اندر کا یقین بنتا ہے, اس کی محنت سے باہر کا ماحول بنتا ہے. دائی کی تربیت ہوتی ہے, اس کی محنت سے دین کی نصرت ہوتی ہے. یہ کام کا اثر ہے, یاد رہے گا. یہ 4 چیزیں یقینی ہیں, لیکن کام کا اثر ہے. تھائی لینڈ میں ہماری جماعت گئی, حیدرآباد کی, ہمارا جو حلقہ عالمگیر, اس کے ذمہ دار شاہ صاحب تھائی لینڈ گئے, آسٹریلیا گئے تھے, کچھ وقت بچا تو تھائی لینڈ گئے, اور آ کے مشورے میں رو رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اللہ کی قسم پوری زندگی کام کرتے ہوئے ہو گئی, ایسا منظر نہیں دیکھا جو تھائی لینڈ کے مرکز میں 10,000 آدمی شب گزاری میں ہیں. کتنا؟ 10,000 آدمی بیان سننے کے لیے نہیں, شب گزاری میں ہے, رات کے قیام میں, یا اعلیٰ مرکز میں. اور کام کب گیا؟ 30 سال ہوئے کام جا کے. جی کام کا اثر ہے دوستو. ہم لوگ شری لنکا گئے, 100% نمازی, 80% نمازی. یہ 2013 کی بات ہے. جی ہاں 12/13 کی. ہر مسجد کے اندر ہم تو اب آواز لگا رہے مسجد آباد کرو 24 گھنٹے. جب ہم 12 میں وہاں پر گئے تو اکثر مسجدوں میں 2.5 گھنٹے کی شفٹ بولتے, شفٹ والا عمل ہے ان کے پاس نام. جی فجر سے لے کر 2.5 گھنٹے تک, 2.5 گھنٹے ہوتے ہی اور 8 آدمی آ جاتے ہیں, کرتے کرتے رات تک چلتے رہتا عمل. اور ایک مسجد سے جی 35 جماعتیں ہیں, سے روزہ 40 جماعتیں ہیں. بہت کمزور مسجد بولے تو 20-25 جماعتیں بولے تو کمزور مسجد ہو. یہ ملکوں میں کام ہمارے بعد گیا ہے, بہت بعد گیا ہے. ہمارے پاس کام اگر 60 سال سے ہو رہا, ان کے پاس کام صرف 3 سال سے ہو رہا ہے. لیکن دوستو بزرگ جو عرض کر رہا ہوں کہ کام کا ایک اثر ہے, اس کام کے اندر اللہ نے ایک اثر رکھا ہے جو ظاہر ہوتا ہے. ظاہر نہیں ہوتا اگر اس کام کو رسم بنائے جائے, ظاہر نہیں ہوتا اگر اس کام کو عادت بنائے جائے, ظاہر نہیں ہوتا اگر اس کام کو معمول بنا کر پورا کیا جائے. معمول نہیں ہے, کام ہے. جیسے میں نے دکان کی اور نوکری کو آپ کو مثال دی, کام ہے. ہر حال میں کرنا, کچھ بھی ہو تقاضوں پر چلنا, کچھ بھی ہو گشت کا وقت ہے,
मुलाकातों का वक्त है, आबादी का वक्त है, गश्तों का वक्त है, शेरोजा का हफ्ता है, खुरूज का महीना है। उस वक्त में काम को करना, फिर काम बनेगा। जब काम बनेगा तो काम होगा। औरंगाबाद से 10,500 जमातें निकाले महाराष्ट्र वाले। कितने निकाले भाई? 10,500 जमातें चिल्ले 4 महीने की निकाले। एक जिला अहमदनगर से 1,500 जमातें निकाले। कैसे हुआ? काम बनाया है उन्होंने। हफ्ता तय है तो उसी हफ्ते जाना है, आगे पीछे नहीं करना, तो काम बना है। क्यों? जब वक्त तय होगा तो दोस्तों और बुजुर्गों इम्तिहान होगा। वक्त तय होगा तो उसमें हालात आएंगे, मुजाहदा होगा। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, काम मकसूद नहीं है, काम का मुजाहदा मकसूद है। काम से अल्लाह ने हिदायत को नहीं जोड़ा है, काम के मुजाहदे से हिदायत को जोड़ा है। काम है, मुजाहदा नहीं है। तो काम तो हुआ, मुजाहदा नहीं हुआ, तो काम से सवाब तो मिला, लेकिन काम का असर जाहिर नहीं हुआ, हिदायत आएगी नहीं। क्योंकि काम से हिदायत नहीं आती, काम के मुजाहदे। और मुजाहदा ये है, रोजाना का वक्त तय करो, उस वक्त में मस्जिद को वक्त दो। हफ्ता तय करो, उस हफ्ते में ही से रोजा जाओ। एक तारीख तय करो, उसी में अपना सालाना खुरूज करो। मस्जिद की आबादी के लिए वक्त तय करो, उसी वक्त में दो। जैसे हमारे तमाम चीजों का वक्त है, नौकरी वाले का नौकरी का वक्त है, ताजिर का तिजारत का वक्त है, स्कूल जाने वाले का स्कूल और कॉलेज का वक्त है, ऐसे ही दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह के काम का वक्त हमारा तय नहीं है। करते जरूर हैं, लेकिन कोई वक्त तय नहीं है। छोटा मोटा हाल आता है, हम काम को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, कोई बयान या तकरीर की चीज नहीं है, एक फिक्र की चीज है। अगर काम को काम बना लिया तो बहुत आगे हमारी जात जाएगी, बहुत आगे हमारा काम जाएगा। जी हाँ, इस काम के लिए शर्त है कुर्बानी, इस काम के लिए शर्त है पाबंदी, इस काम के लिए शर्त है अल्लाह से ताल्लुक के साथ इस काम को करना। कि आदमी अल्लाह के ताल्लुक की बकदर ये काम करता है, और जब अल्लाह से मुताल्लिक होकर काम करेगा तो दोस्तों और बुजुर्गों इस काम के अंदर अल्लाह असर डालेंगे, इसकी दावत मुअस्सिर होगी। इसलिए सारे आमाल जितने हैं सब जरूरी हैं। इनफरादी आमाल हैं, इज्तिमाई हैं, दिन के हैं, रात के हैं, दावत के, इबादत के, खुरूज के, मकाम के, ये सारे आमाल जब हम पूरे करेंगे तो हमारी तरबियत होगी। बिरयानी खाने में कैसा मजा आ रहा भाई? कभी कौन कौन खाया असली हैदराबाद की बिरयानी, दखनी बिरयानी, दम की बिरयानी? क्यों मजा आता है उसमें? उसमें है क्योंकि सारी चीजें अपनी सही मिकदार में जमा होती हैं। कोई चीज अगर ज्यादा या कम हो जाए, या कोई चीज अगर छूट जाए, तो क्या होता है? उस बिरयानी का मजा खराब हो जाता है। नमक ज्यादा हो गया, या नमक छूट गया, मिर्ची ज्यादा हो गई, तेल ज्यादा हो गया। नहीं, सारी चीजें अपनी सही मिकदार पर। जब तमाम चीजें अपनी सही मिकदार पर जमा होंगी, बिरयानी खाने में लज्जत आएगी, फिर खाने को दिल करेगा। बस ऐसे ये काम है, ये मजमुए आमाल का नाम है। ये कोई एक रुख की मेहनत के सिर्फ तश्कील नहीं, तश्कील भी है, इबादत भी है, दावत भी है। जी हाँ, दावत और इबादत को जमा करना है। जब दावत और इबादत को जमा करेंगे दोस्तों और बुजुर्गों, तो फिर काम के जरिए तरबियत वजूद में आएगी। काम दावत और इबादत को जमा करने का है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जी हाँ, कि सबसे अच्छा दिन उसका है जो दावत और इबादत को जमा करे। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह व अमिल सालिहा। फिर आगे वक़ाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन। दावत और इबादत को जमा करना, काम को समझना, काम अपनी जात के लिए है, काम अपनी इस्लाह के लिए है, काम अपनी तरबियत के लिए है, काम जिंदगी में दीन को लाने के लिए है, सिफात को लाने के लिए है, आखिरत की फिक्रों को जिंदा करने के लिए है। जिनमें सारी चीजें पैदा हो जाएंगी, इनके जरिए चीजें दूसरों में भी जिंदा हो जाएंगी। जी हाँ, काम मुस्लिह है, काम के अंदर असर है जो आलम में जाहिर हो रहा है। हमारे पास इसलिए काम जाहिर नहीं, इसका असर जाहिर नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों बुजुर्गों, जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसकी थोड़ी सी कमी है। इसलिए आज यहाँ पर मस्जिदवार जमातों को जोड़ा गया है। मस्जिद की जमात क्या है? मस्जिद की जमात, हर मस्जिद की जमात उस मस्जिद के अतराफ में हर मुसलमान की दीन की जिम्मेदार है।
جتنے مسجد کے ساتھی ہیں، مسجد وار جماعت کے ساتھی ہیں، یہ وہ انتخاب شدہ احباب ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے. کس لیے؟ کہ اس محلے میں، اس علاقے کے ہر مرد، ہر مستورات، ہر بچے کے اندر دین آئے، ہدایت آئے، وہ اللہ سے جڑے، اور اس کا سوال اللہ ہم سے کرنے والے ہیں. ذمہ داری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا ہر گھر ہر فرد. کیا ہے بھائی؟ ہر گھر ہر فرد. سلیکٹڈ ملاقات نہیں. ہماری مسجد کا بڑا آرگنائزڈ ایک سسٹم ہونا چاہیے. کتنے گھر ہیں، کتنے افراد ہیں، کتنے بالغ ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی مستورات ہیں، اور وہ سارا علاقہ ہمارے عملے پر تقسیم ہونا چاہیے. عملے کی استقامت کیوں ٹوٹتی ہے؟ 4 مہینے والے اتنے حرکت میں کم ہیں، اتنے چلے والے حرکت میں کم ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو مشورے سے کام نہیں دیا جاتا. جیسے دین میں نماز، ویسے دعوت میں مشورہ. نماز اچھی تو دین اچھا، مشورہ اچھا تو دعوت کی محنت اچھی. نماز میں جھول، دین میں جھول، دعوت میں جھول، پورے مشورے میں جھول تو پوری دعوت کے کام میں جھول. جو مقام نماز کا دین میں ہے، وہ مقام مشورے کا دعوت میں ہے. اس مسجد وار جماعت کا مشورہ اتنا اہم ہے، یہ صحیح ہو گیا تو سارا کام صحیح ہو جائے گا. کچھ باتیں یاد رہیں گی بھائی انشاءاللہ. مسجد کی جماعت کے مشورے سے 2 اہم باتیں، بہت ساری ہیں لیکن 2 اہم ہیں. ایک کیا ہے؟ اس مشورے سے ہر فرد کو کام ملے. جس فرد کو کام نہیں ملے گا وہ بیٹھ جائے گا کام سے. استقامت کا راز ہی کام کرنا ہے. استقامت کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. استقامت کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ بھائی ہم اتنی مرتبہ پڑھیں گے استقامت ملے گی. استقامت ہوتی ہے کام کے کرنے سے. جو مشغول رہے گا وہ بچا رہے گا، جو کام کرتا رہے گا وہ بچا رہے گا. جہاں فارغ ہوا وہ گیا. اس لیے جو ذمہ دار ہیں مشورے کے، خاص طور سے جو یہاں بیٹھے ہیں، جو مشورے چلاتے ہیں، ان کی سب سے اہم ذمہ داری ہے مشورے سے کام دیا جائے. جتنا ہمارا عملہ ہے مسجد کا، سب پر کام تقسیم کرو. بوجھ پڑے گا، کام ہوگا. بوجھ ڈالو. جی کیسے؟ علاقے تقسیم ہوں، عملہ علاقوں پر تقسیم ہو، ہر گھر ہر فرد باس پہنچنے کی تقسیم. ایک بات یہ کہ ہمارا عملے کو کام ملے مشورے سے. روزانہ اس کو کام دو. یہ گھر آپ کے، یہ 100 گھر آپ کے، 100 گھر آپ کے، 100 گھر آپ کے. اب یہ 100 گھروں کا ہر فرد سے آپ کو ملاقات کرنی ہے. اس کی کارگزاری کس سے ملاقات ہوئی، کیا ہوا؟ ہر گھر ہر فرد. کوئی ہمارا کوئی مکتب، ارے وہ اپنا مکتب فکر کا آدمی نہیں ہے، وہ اپنے ذہن کا آدمی نہیں ہے، اور 2-4 بار انہیں انکار کر دیا، نہیں سنتا انہیں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کر رہے ہیں. ہم 2-4 ملاقاتوں کے بعد فتوے دے رہے ہیں کہ وہ نہیں سنتا ہے، وہ نہیں مانتا ہے، سخت ہے انہیں، نکوس کنے، جان دو آگے جائیں گے. یہ ہمارا حال ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کر کے پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں. پوری سورہ نوح میں پوری تفصیل ہے. یا اللہ میں نے کیسے کیسے دعوت دی. میں نے دعوت دی، انہوں نے اعراض کیا، میں نے اعلانیہ بھی بلایا، چھپکے چھپکے بھی بلایا. ہاں یہ ساری تفصیل ہے نا اس کی. اس لیے ہر کون بنے گا، کون جائے گا اللہ کے راستے میں، کس کو ہدایت ملے، تو اللہ کے علم میں ہے. ہم تو ہر کسی سے ملاقات کریں. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے محلے کے جتنے افراد ہیں، ہم نے کتنی مرتبہ ان کو دعوت دی ہے. میاں جی مہراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 15 دن کے اندر مسجد وار جماعت 100% گھروں پہ ملاقات کرے. 16واں دن آ گیا تو یہ مسجد وار جماعت تنزلی کی طرف چلے گی، ترقی کی طرف نہیں چلے گی. 16واں دن نہیں آنا. اب اس کی ترتیب بناؤ، اپنے عملے کو بانٹو. 100 گھر، 50 گھر. 15 دن میں جو 100 گھر کے بعد پہلا گھر آ جانا چاہیے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر کسی سے بات، موقع شناسی، مردم شناسی، کیسا آدمی ہے، کیسی بات ہونی چاہیے، کیسا موقع ہے، کیسی بات ہونی چاہیے. ہر کسی کو ایک ڈنڈے سے نہیں پھیرنا ہے. بات تو سب سے اللہ ہی کی کریں گے، ایمان ہی کی کریں گے، آخرت کی کریں گے. لیکن جی فرق مراتب ہیں. ان
ان کے مرتبے کا لحاظ رکھا جائے گا, موقع دیکھا جائے گا, آدمی کو دیکھا جائے گا, اس کے حساب سے بات کی جائے گی, حکمت سے. ہاں دعوت حکمت, دعوت کو تھوپنا نہیں ہے, دعوت کو پیش کرنا بہت زبردست چیز ہے دعوت. لیکن دوستو اور بزرگوں, انفرادی دعوت کی کمی ہے اور اجتماعی دعوت کا شوق ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ بیان طے ہو جائے میرا, اور بیان کو اصل سمجھے, حالانکہ بیان اصل نہیں ہے, دعوت اصل ہے, وہ بھی انفرادی دعوت. ہر کسی کو ہر جگہ ہر حال میں دعوت دینا, یہ معمول ہمارا بن جائے تو جتنی انفرادی دعوت کے ذریعے دعوت عام ہو جائے گی, اتنی آسمان سے ہدایت نازل ہو جائے گی. کہ آسمان سے ہدایت کا نازل ہونا, دعوت اس کا سبب ہے. جتنی دعوت چلتی ہے آسمان سے ہدایت اترتی ہے, جتنی دکانیں چلتی ہیں آسمان سے روزی اترتی ہے, جتنی نوکریاں چلتی ہیں آسمان سے روزی اترتی ہے, جتنی زراعت کارخانے چلتے آسمان سے روزی اترتی ہے. یہ روزی کے اسباب ہیں, ہدایت کا سبب دعوت ہے. اور اصل انفرادی دعوت, سنت, مہا سنت انفرادی دعوت. اللہ کے حبیب علیہ السلام کا معمول تھا, ہر کسی سے بات کرتے تھے, ہر جگہ بات کرتے تھے. چوروں سے بات کر رہے ہیں, نئے مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں. اب دوستو اور بزرگوں, ایک تو اپنے مشورے کو ٹھیک کرنا ہے. کوئی رسم نہیں ہے, بولو بھائی کیا ہوا, کیا ملاقات ہوئی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے انشاءاللہ, سبحان اللہ و بحمدہ. کل کیا ہوا, نہیں ہوئی ملاقات, ارے بھائی کیوں نہیں ہوئی ملاقات؟ جوڑیاں بناؤ, ایک اس جماعت میں ایسا ساتھی ہو جو اچھا فکر مند ہو, ایسا آدمی رکھو اس جماعت میں. ایک یہاں پہ کتنے گھر ہیں غوث مسجد میں؟ آبادی کتنی ہے؟ 200 گھر ہیں. آپ نے تقسیم کیا ہے کچھ یہاں پہ؟ کیا تقسیم ہے بتائیے؟ 4 جماعتیں بنے, اس میں ایک ذمہ دار ایسا ہے جو اچھا مؤثر ہے. اچھا, یہ 15 دن میں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں؟ ہاں, مطلب ڈور ٹو ڈور ملاقات ہوتی ہیں. ماشاءاللہ, یہ اچھا طریقہ ہے. اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر جماعتیں بھی بننی چاہیے. جب یہ ہوگا دوستو اور بزرگوں, جب پورے عملے کو کام پر لگایا جائے گا. اور بھائی منیمم کتنا لگانا ہے روزانہ کا وقت؟ کتنے؟ 2.5 گھنٹے کم سے کم. اصل تو 8 گھنٹے ہیں. ہر امت کے فرد سے 8 گھنٹے کا مطالبہ ہے. کیوں؟ دکان کتنے گھنٹے کھل رہی؟ بولو نا. کوئی دکان 2.5 گھنٹے کھل رہی؟ کوئی ہے دکان والا جو بولا میں 2.5 گھنٹے کھول رہا ہوں دکان؟ بولو جی. کون تو بھی نوکری والا بولا 2.5 گھنٹے کی نوکری میری ہے؟ کوئی بھی نہیں ملتا, کوئی ملتا ہی نہ دکان والا 2.5 گھنٹے بول رہا, نہ نوکری والا. لیکن اللہ کے کام کے 2.5 گھنٹے تو عادت ڈالنے کے لیے ہیں. 2.5 گھنٹے تو نئے لوگوں کو کام سے متعارف کرنے کے لیے ہیں. اصل تو دوستو اور بزرگوں 8 گھنٹے ہر مسلمان کی مسجد کے ہیں, اور ہر مسلمان کے پاس 8 گھنٹے فارغ ہیں. جائزہ دیکھ کے آپ اس کا جائزہ لے لو. اگر اس کی مصروفیات کے 8 گھنٹے نکالنے, اور اس کی گھریلو زندگی اور اس کی آرام اور راحت کے 8 گھنٹے نکالنے, 8 گھنٹے ہر مسلمان کے پاس فارغ ہیں. لیکن باطل نے وصول کر لیے ہیں, ہم نے وصول نہیں کیا. فونوں نے وصول کر لیے ہیں, اور یہ جو باطل کی گندی شکلیں ہیں ذہن خراب کرنے کی, جی ہاں, اس نے وصول کر لیے ہمارے 8 گھنٹے. 8 گھنٹے. اس لیے دوستو اور بزرگوں, جتنی مسجد کے ساتھی ہیں یہ تو 8 گھنٹے لگائیں. کتنے گھنٹے بھائی؟ 8 گھنٹے. ایک وقت ہیں الگ الگ, صبح میں 4 ہو جائیں, شام میں 4 ہو جائیں, یا صبح میں 2-2.5 ہو جائیں, شام میں 2-2.5. 4 گھنٹے سے اوپر والا 8 گھنٹے میں شمار ہے. کم سے کم 4 گھنٹے لگانے کا عزم کر لو, اور آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ 8 گھنٹے کرنا ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اب ایک بات یہ ہے کہ کام کرنے والے 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں, ایک پابندی کرنے والے, ایک غیر پابندی کرنے والے. جی پابندی کی مثال, ان کا روزانہ کا وقت طے ہو, کچھ بھی ہو جائے یہ وقت ہم اللہ کو دے چکے ہیں, اب یہ وقت ہم اللہ کو دیں گے, یہ میری مسجد کا وقت ہے. 2 گشتوں کے دن طے ہوں, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 6 روزہ کا ہفتہ طے ہو, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, اور یہ اپنی جماعت بنانے کی فکر کریں. سالانہ خروج 4 مہینے چلے کا, ان کا 1 مہینہ طے ہو, کم سے کم 1 مہینہ, اور اس مہینے کا ہفتہ بھی طے ہو جائے تو اور اچھی بات ہے. جب یہ وقت ہم نے طے کیا اور اس وقت پر ہم نے کام کیا, تو دوستو اور بزرگوں ہمارا شمار ہوگا پابندی سے کام کرنے والوں میں.
اور اگر نہیں کیا، کام تو کیا لیکن پابندی کے اعتبار سے نہیں کیا. جو وقت روزانہ طے کیا تھا کبھی اس وقت آئے کبھی نہیں آئے، جتنا طے کیا تھا اتنا لگایا کبھی کم لگایا، اور کبھی پہلی گشت کی تو دوسری نہیں کی، اور کبھی سہ روزہ ہم نے دوسرا ہفتہ طے کیا تھا، کچھ حال آ گیا نہیں امیر صاحب وہ شادی ہے جی، بھانجی کے بیٹے کی بہو کے اماں کی شادی ہے، کچھ تو بھی ایسا رہتا قصہ لمبا، ان کی شادی ہے اس لیے میں سہ روزہ نہیں جاتا ہوں. ایسا حال ہے اپنا. میں تو اس نے اگلے ہفتے میں سہ روزہ لگا لیا لیکن یہ پابندی والوں میں نہیں ہے. اور سال کا وقت، میاں جی مہراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سال کا وقت قمری کیلنڈر کے اعتبار سے طے کرو، مجاہدہ ہوگا، یا کم سے کم جو انگریزی کیلنڈر ہے اس کے حساب سے ایک ہفتہ ہمارا طے، اپنی جماعت بنا کر لے کر جانا. تو گئے تو پابند ہے، نہیں گئے آگے پیچھے کیا تو غیر پابند ہے. اب کیا فرق ہے دوستو، وہ عرض کرنا ہے. جو پابند ہوں گے ان کو اجر بھی ملے گا اور اثر بھی کام کا ان کے اوپر ہوگا، ان کی تربیت ہوگی مجاہدے کی وجہ سے. کیونکہ جب کریں گے وقت پر کام تو حالات آئیں گے، حالات کو آگے پیچھے کریں گے، مجاہدہ ہوگا، اللہ ان کو اجر بھی دیں گے. بولو بھائی، اجر بھی دیں گے اور اثر بھی ہوگا، تربیت ہوگی ان کی. اور جو غیر پابند ہوں گے کام پورا کر رہے ہیں، روزانہ وقت بھی دے رہے ہیں، سہ روزہ بھی لگا رہے ہیں، سال کا سلہ بھی لگا رہے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوگا، صرف اجر ملے گا. اور ان کی استقامت ہمیشہ خطرے میں رہے گی. کوئی چھوٹا موٹا حال آ کے ان کو کام سے ہٹا دے گا. کام کا اجر اور اثر کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوگی. اور جن کے اوپر اثر نہیں ہوگا چھوٹے موٹے حالات سے باہر ہوتے رہیں گے. جی ہاں. کیوں؟ یہ پابند نہیں ہے اور یہ پابند. اس لیے دوستو اور بزرگوں، سب سے اہم تقاضا، سب سے بڑا تقاضا جو آپ کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے پابندی والی جماعت میں آ جائیں گے. جی کون سی جماعت میں آئیں گے؟ پابندی والی جماعت میں، کہ اجر بھی ملے اور کام کا اثر بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ اجر مل جائے اور اثر ختم ہو جائے. روزانہ کا وقت طے ہو اور 3 دن کی جماعت کا ہفتہ طے ہو اور سالانہ وقت کا 1 مہینہ طے ہو. اس کے لیے طے کرنا اور کچھ بھی ہو جائے اس پر جانا. جی ہاں، ہر حال میں ہمارے بزرگوں نے کام کیا. جب تقاضا آیا کسی نے، حضرات صحابہ تو صحابہ ہی تھے، اس زمانے کی مثالیں ہیں. ہم تو 3 دن اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ہمارے بزرگاں 3 دن کے لیے گھر جاتے وہ لوگ سال بھر میں، یا 2-3 مہینے میں، 4-5 مہینے میں. بھائی سعید صاحب بھوپالی، بڑے سعید بھائی جس کا نام بہت مشہور ہے، ہم جب بھوپال گئے جماعت لے کے وہاں کے ذمہ داروں نے سنایا. یہ ہمیشہ مرکز نظام الدین کے تقاضوں پہ رہتے تھے اور ان کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت دی، حضرت بچی بیمار ہے اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے، بھوپال جانا ہے. کہ ٹھیک ہے 3 دن میں جاؤ اور چوتھے دن یہاں آ جانا. چوتھے دن آ جانا یاد سے کہ ہاں آ جاؤں گا. گئے وہاں پہ، بچی کی طبیعت خراب ہوتے رہی. جس وقت واپسی کا ٹکٹ تھا ٹرین کا اسی وقت میں انتقال بچی کا ہوا. جی ٹرین 5 بجے ہے تو 3 بجے بچی کا انتقال ہوا. جی جلدی اس کی جی اثر میں انشاءاللہ تدفین ہے. وہ جو بزرگ تھے بھوپال میں وہ خود کہہ رہے تھے، میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچی کا جنازہ ایک طرف مسجد کی طرف جا رہا تھا اور بھائی سعید اسٹیشن کی طرف سوٹ کیس لے کر جا رہے تھے، شریک نہیں ہوئے. قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی، بچے کا انتقال ہوا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت جی، کہ یوں کہیں گے کہ حضرت جی جنازے کی نماز پڑھا دو. جب حضرت نے دیکھا تو کوئی تقاضا آیا ہوا تھا کہ اوہو آپ کہاں تھے، میں تو آپ ہی کو تلاش کر رہا تھا. اور یہ اہم جماعت ہے، اس کے ساتھ فوری جانا ہے، گھر بھی مت جانا، چلے جانا، اہم تقاضا ہے. خاموشی کے ساتھ چلے گئے. اسٹیشن پہنچنے کے بعد جو ساتھ آئے تھے ان کو کہا بھائی بات یہ ہے، میں تو حضرت سے اصل میں اپنے بچے کی جنازے کی نماز پڑھوانے کی درخواست کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن حضرت نے تقاضا دیا، میں آ گیا. ایک کام کرنا، ذرا جا کے کام کر لینا. ایسے کام کیا ہے دوستو. اس کام کے لیے اصل میں جان کی بھی قربانی چاہیے، مال کی بھی قربانی چاہیے، جذبات کی بھی قربانی چاہیے. سب کو خوش رکھتے ہوئے کام نہیں ہوئے گا.
ہاں اپنے کام کے علاوہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے جان دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت کے علاوہ ایک اچھی مثال ہمارے بزرگوں نے دی. ایک آدمی پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھنے والا ہے، اس کو نماز پڑھنا ہے. ایک اس کا دوست آیا مسجد میں، اس کو اس سے بہت ضروری کام ہے، بہت انتہائی ضروری کام ہے. وہ آیا بھاگتے ہوئے، ہاتھ لگانے والا تھا پیچھے سے، اللہ اکبر بول کے نیت بند دیا. اب کیا کرے گا؟ انہیں اس کے کان میں بولتا، اس کو ہلاتا، یا لکھ کے اس کے سامنے کچھ تو بھی ڈالتا نہیں. اب یہ مایوس ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ مایوس ہے اس سے جب تک یہ سلام نہ پھیر لیں. اسی طرح دوستوں بزرگوں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے جاننے والے، پہچاننے والے، دوست احباب، محلے والے سب ہم سے مایوس ہو جائیں ہمارے اعمال دعوت کے وقت کے اعتبار سے، یہ اس وقت میں ہمارے کام کا نہیں ہے. ہماری وجہ سے شادیاں آگے پیچھے ہوں، کام نہیں. کیوں نہیں آئے گشت میں؟ ولیمہ تھا. کیوں نہیں آبادی کی محنت میں؟ یہ تھا. نہیں، میرے کام جب بنے گا جب یہ ساری چیزیں آگے پیچھے ہوں ہماری وجہ سے، سب مایوس ہو جائیں گے. یہ 8 بجے سے 10:30 بجے تک یہ ہمارے مذکر بھائی یہ نہیں ملتے. یہ تو ان کی مسجد کی آبادی کے 2.5 گھنٹے ہیں، یہ رہتے نہیں ہیں. جمعہ کا دن ہے، عصر کی نماز نہیں، عمر بھائی نہیں ملتے. کیوں؟ ارے ان کی پہلی کشت ہے، سوال ہی نہیں ہے. اگر نکاح ہے تو اس نماز کے علاوہ کرو. عمر بھائی نہیں آئیں گے، وہ کام نہیں چھوڑتے، ان کا کام ہے. شب گزاری اتوار کا دن آپ نے نکاح رکھا ہے، اور شاداب صاحب نہیں، شاداب صاحب نہیں آتے ہی نہیں. انہوں وہ تو شب گزار، ان کا کام ہے، وہ اتوار کے علاوہ رکھو. جی ہاں. دوسرا ہفتہ اتوار پیر زبیر بھائی نہیں، زبیر بھائی کا آنے کا سوال ہی نہیں ہے، آتے ہی نہیں انہوں. لہذا دوسرے کے ہفتے کے علاوہ رکھو. اپریل کا مہینہ، ارے انہوں سالانہ، اپریل مئی جون جولائی ان کے 4 مہینے ہیں، کچھ بھی کر لو، رہتے اس نے انہیں. ان مہینوں کے علاوہ طے کرو شادی. ہماری وجہ سے تقریبات کی تاریخ چینج ہو، جی ان کی وجہ سے ہمارے اعمال آگے پیچھے نہ ہو. اس کو کہتے ہیں کام بنانا. ایک صحابی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، اللہ اکبر، یوں پوچھا کہ اللہ کے پاس میرا کیا مقام ہے؟ کیا پوچھا؟ اللہ کے پاس میرا کیا مقام ہے؟ آپ علیہ السلام نے پورے صحابہ کو جمع فرمایا اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، جو مقام اللہ کا تمہارے پاس ہے، اللہ کے دین کا تمہارے پاس ہے، اللہ کے کام کا تمہارے پاس ہے، وہی مقام تمہارا اللہ کے پاس ہے. یہ اپنا فیصلہ ہوتا. اگر ہم نے اللہ کے کام کو ٹھوکریں ماری ہیں، ہم بھی ٹھوکریں کھائیں گے. اگر ہم نے اللہ کے کام کو پسے پوچھ ڈالا ہے، ہم کو بھی اللہ پسے پوچھ ڈالیں گے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو اس کام کو، اس کے حق ہونے کو سمجھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کام کی حقانیت اس پر کھول دے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، کسی کے اوپر اللہ اس کام کی حقانیت کو کھول دے، اپنے احسان سے کام میں لگا لیں اور وہ اس کو پسے پوچھ ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو منتشر کر دیتے ہیں. وعدے بھی ہیں. 3 صحابہ ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے. پوری صحابہ کی سیرت پوری کی پوری، جتنی صحابہ کی سیرت ہے آپ علماء سے پوچھیں، یہاں کو علماء اگر ہیں تو، اور اس مجلس کے پاس جا کر آپ علماء سے پوچھو پورے صحابہ کی سیرت، اللہ کے حبیب کی پوری زندگی. آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بات کرنا بند کیا ہو، بائیکاٹ کیا ہو. بات کرنا کہیں کو بند کرے؟ جی اللہ کے دین کے تقاضوں پہ آگے پیچھے ہوئے. اس لیے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک صحابی جو تھے غزوہ تبوک کے موقع پر تھوڑا سا آگے پیچھے. کس وجہ سے؟ وہی وجوہات ہے جن وجوہات کی وجہ سے ہم اللہ کے کام کو آگے پیچھے کرتے ہیں. کیا ہوا؟ 50 دن کا بائیکاٹ، نہ سلام نہ کلام. اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کی پوری سیرت میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ نے کسی سے کلام بند کیا ہو. جی ہاں، بڑے بڑے حالات آپ کے اوپر آئے، بڑی تکالیف آپ کو دی گئی، لیکن آپ نے بات بند نہیں کی. جی
जिना की खबरें भी आई, शराबी की खबरें आई, अजीब अजीब, लेकिन किसी नाफरमानी पर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कलाम बंद नहीं किया, बाइकॉट नहीं किया, सलाम बंद नहीं किया। अगर किया है किस पर किया भाई? अल्लाह के दिन के तकाज़ुं पर आगे पीछे। 8 चीजें अल्लाह ने गिनवाई हैं सूरह तौबा में। कितनी? 8 चीजें हैं, और वही पूरी कायनात है। इसी की वजह से तश्कील आगे पीछे होती है, इसी की वजह से हमारा सिरोजा आगे पीछे है। इन्हीं 8 में से एक की वजह से हमारा सालाना वक्त नहीं है, इन्हीं 8 में से एक की वजह से हमारा सारा निजाम बिगड़ा हुआ है। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अगर इन 8 चीजों की अहमियत ज्यादा है और अल्लाह उसके रसूल की और दिन की मेहनत की कम है, इंतजार करो, अल्लाह का अम्र यानी अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। जी हाँ, इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमको अपने काम में लगा लिया है। इसलिए जो पाबंदी की बात हुई, भाई आपको बात समझ में आ गई? पाबंदी किसको कहते हैं? आ गई? कितनी चीजें हैं? 5 है ना? 6 हैं? कितनी हैं? बस ये कितनी है? रोजाना का वक्त तय करना, सिरोजा का हफ्ता तय करना, सालाना का वक्त तय करना। एक बात ये हर फर्द अपना तय करे और इस पर जमे, इंशाल्लाह पाबंदी वालों में शुमार होंगे। इस काम के जरिए हमारी जात को नफा होगा और हमारे जरिए काम को नफा होगा, उम्मत को अल्लाह नफा पहुंचाएंगे। दूसरी बात यह है, मसाजिद आपके पास करनूल में अल्लाह का फजल है काबू की हैं, कोई मसला नहीं है। कमेटी का 24 घंटे आबाद आपकी मस्जिदें हो सकती हैं। अभी हम मुल्क के जोड़ में थे, हर सूबे में 200-300 मस्जिदें आबाद हो गई, लेकिन हमारे सूबे में बहुत कम, ना होने के बराबर। और करनूल हमारे आंध्रा की ना यहाँ भी नहीं है। कोशिश आप करते हैं, लेकिन कोशिश का दर्जा। हर नमाज के बाद कुछ ना कुछ अमल हमारे पास हो। 8 घंटे आपने इरादे किए हैं, 4 घंटे 5 घंटे पूरी मस्जिद को जोड़कर उसमें इसको तकसीम करो कि फजर, मगरिब और ईशा में साथ ही आमतौर से वक्त देते हैं। मसला जोहर और असर का है। जोहर में एक जमात बनाओ जो आबादी का काम करे, और रात में शिफ्टें बनाओ। मस्जिद रज़ाक में हमने किया माशाअल्लाह, उन्होंने हिम्मत भी की, रात की शिफ्टें भी उन्होंने बनाई, 10:30 से 12 और 12 से 1:30, फिर 3:30 से 5, ये शिफ्टें हिम्मत करके 3 बनाई। आगे भी अल्लाह बनाएगा। रात में भी अमल हो, दिन भर आमाल हो। जी हाँ, मस्जिद में दिन भर आमाल होंगे, रात भर आमाल होंगे, मस्जिद में माहौल बनेगा। ये मस्जिद का माहौल, ये दोस्तों और बुजुर्गों, नए लोगों को भी काम से जोड़ने का सबब बनेगा। और अगर आपने फिक्र का माहौल और जैसा माहौल होना चाहिए वैसा मसाजिद में नहीं बनाया, तो फिर 4 महीने फिक्र से लगाने वाला भी बैठेगा, गायब हो जाएगा। जी हाँ भाई, बात समझ में आ रही है दोस्तों? हर मस्जिद में 5 अमाल हो, ये हमारा हदफ नहीं है। हदफ क्या है? हर मुसलमान 5 अमाल करने वाला बन जाए, ये हदफ है। कितना फर्क है? हदफ क्या है भाई इस्माइल साहब? हमारी मस्जिद में 5 अमाल हो रहे हैं, माशाल्लाह हमारी मस्जिद 5 अमाल की है, ये हदफ नहीं है। हर मुसलमान इस मस्जिद से मुतालिक 5 अमाल करने वाला बन जाए। मशवरे में बैठे, तालीम में बैठे, 2.5 घंटे की मेहनत करे, सेरोजा में जाए, 2 कश्ते करे, सालाना वक्त लगाए। हर मुसलमान की तरतीब ये बन जाए तो फरमाया ये काम का हदफ पूरा हो गया। हर मर्द मस्जिद से जुड़े, हर बहन मस्तूरात या हफ्ते वाली तालीम से जुड़े, हर बच्चा मकतब से जुड़े, ये है मुकम्मल काम। भाई बात समझ में आ रही है? अभी आप लोग के पास अज़ा में अभी 15 मिनट है। जिस मस्जिद से जितने साथी आए हैं, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। आप तो अपना अभी बैठकर इसको तय कर लो इंशाअल्लाह कि रोजाना का वक्त तय करो, इसी वक्त हम देंगे। और अपना हफ्ता तय करो इसी रोजा के एतबार से, और अपना सालाना खरूज 4 महीने कब देंगे, आखिरी मरतबी हालत में कम से कम चिल्ला, ये तय करो। और फिर अपनी मस्जिद की नोयत बनाओ, 5 वक्त में कौन कौन वक्त देंगे। इसके लिए बेहतर शक्ल यही है जो हमारे बुजुर्गों ने अभी हमको दी है, मस्जिद का जोड़ करना, मेहनत करना और तमाम मस्जिद के साथियों को मस्जिद में जोड़ना। यहाँ तो आप आ गए, अमीर साहब का हुक्म था कि कुछ इरशाद फरमा दें, तो अमानतन जो भी अल्लाह ने जहन में डाला वो आपके सामने बात हमने रख दी। लेकिन असल काम तो मस्जिद की सतह पर जोड़ने से होता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले साथी चंद हैं, बहुत सारे साथी आए नहीं हैं, लेकिन जो आ गए भाई अल्लाह आपके आने को बहुत मुबारक करे, अच्छी बात है। अब आपने इन बातों को सुन लिया है,
ابھی بھی مسجد کے اعتبار سے بیٹھ جائیں. ایک کام تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمارا جوڑ ہونے والا ہے 19 تاریخ کو. مرکز نظام الدین کے بزرگ آ رہے ہیں, بڑی خیر کا سبب ہے. جب بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین کے اکابرین کی آمد ہوتی ہے اور جہاں اجتماع ہوتا ہے, اس کے لیے محنتیں ہوتی ہیں, اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, کام آسان ہوتا ہے, تشکیلیں آسان ہوتی ہیں, جماعت بندی آسان ہوتی ہے. اللہ کی مدد سے تھوڑی ہماری محنت اس کے اندر اگر لگ جائے تو ہر مسجد کی سطح پر ایک جماعت تو 4 مہینے کی اجتماع سے نکل ہی جائے. کتنی مسجد؟ 7 مسجدیں, 7 جماعتیں تو 19 تاریخ سے 4 مہینے کی نکلنی ہی چاہیے. کیا بھائی ہر مسجد والا اس کا ارادہ کر رہے ہیں؟ بنیاد ڈالو اور محنت شروع کرو. لسٹ بناؤ اچھے گمان کے ساتھ, اچھی لمبی چوڑی, 100 نام, 150 نام, 200 نام, اچھی وصولیاں کرو, 50, 60, 70 وصولیاں. یہ ایوریج ہے تبلیغ کا. لسٹ بنتی ہے 150, 200 کی, وصولی آتی ہیں 50, 60 اور اس میں سے نکلتے ہیں 15, 20. یہ ایوریج ہے. ہم لسٹ بناتے ہیں 15, 20 کی اور 8, 10 کی وصولیاں لیتے ہیں اور 2-3 تیار ہو جاتے ہیں. پھر امیر صاحب 2-3 تیارے کیا کریں؟ آپ نے جتنی محنت کی اتنا نتیجہ ہے. بھائی آپ نے 20 کو اور 30 کو محنت کا میدان بنایا تو 2-4 نکلیں, 200 سے ملاقات کرو, ایک 10, 15, 20 نکل جائیں گے, جماعت بن جائے گی. وقت ہمارے پاس ہے. اجتماع تک کتنا وقت ہے بھائی؟ پورا چلہ ہے. کتنا ہے؟ پورا چلہ ہے. 40 دن کی محنت سے ہمارے کرنول شہر میں, جہاں پر آبادی مسلمانوں کی لبریز, جہاں پر 4-4 مہینے والے ساتھی ہر مسجد میں, جہاں پر مسجد وار جماعتیں جی موجود ہیں, سمجھانے والے ہیں, تشکیل کرنے والے ہیں, راتوں کو رونے والے ہیں, ایسی جگہ پر جماعت نہ بنے ہو ہی نہیں سکتا. کون کون بنائیں گے بھائی بولو؟ سب سے پہلے رزاق والوں نے ارادہ کیا ہے, اسماعیل بھائی کی سرپرستی میں جماعت جائے گی 4 مہینے کی 19 تاریخ سے. جی اور مسجد والے بولو, سلمان والے کیا بول رہے ہیں بھائی؟ مسجد سلمان کہاں ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ شیخ, انشاءاللہ کر لو ارادہ. دیکھو بھائی اس بات کو سمجھو, نتائج کا ظہور ہمارے کام کی بنیاد نہیں ہے. نتیجہ سامنے رہتا اسی لیے ہم لوگ آگے نہیں بڑھتے ہیں. نتیجے کو سامنے مت رکھو, محنت کو سامنے رکھو. نتیجہ اللہ کے ذمے, ہمارے ذمے نہیں ہے, نہ ہم نتیجے کے مکلف ہیں. دماغ پریشان کیوں ہوتا؟ کیونکہ ہم نتیجے کو سوچ کر اپنے اوپر بوجھ کو محسوس کرتے ہیں. نتیجہ سامنے نہیں, نجات ہماری سامنے ہو. ایک موقع ہے, محنت کریں گے, تھکیں گے اور اچھی جو کہا گیا 100, 150, 200 کی لسٹ بنائیں گے, ان کی خوشامد کریں گے, ان کو سمجھائیں گے, ان کی تشکیلیں کریں گے اور رات میں اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں گے. انشاءاللہ دیکھو کیسے جماعت نہیں بنے گی. ہم آپ سے جماعت بنانے کا کم اور محنت کرنے کا زیادہ ارادہ کروا رہے ہیں. آپ کے اوپر تقاضا جماعت بنانا تو دوسرے نمبر پر ہے, ایک تقاضا آپ کے اوپر ہے کہ محنت تو کرو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھے دیں کچھ بھی نہیں ہوگا. کریں گے محنت انشاءاللہ. بولو بھائی مسجد سلمان والے کیا فرما رہے ہیں؟ 19 تاریخ سے انشاءاللہ 4 ماہ کی ایک جماعت چاہیے منیمم, اس سے کم نہیں. بنیاد ڈالیں گے انشاءاللہ. اور بولو بھائی دوسری مسجد معمور والے کہاں ہیں؟ بلال والے ایک جماعت نکو بولو بھائی, ایک جماعت بولے تو میں بے ہوش ہو گیا, گر جاتا ہوں. ماشاء ایک جا رہی ہے ایک جائے گی, ماشاءاللہ 2 جماعتیں ٹھیک ہے. بلال والوں کی ماشاءاللہ شان یہ ہے کہ ایک جماعت بولے تو پھر ہضم نہیں, 2 جماعتیں. جی بلال سے 2, رزاق سے 1, سلمان سے 1. اور کون سی مسجد ہے بھائی؟ معمور, مسجد معمور. عبداللہ, یہ عبداللہ تو بلال کے ساتھ ملی ہوئی ہے, یہ الگ ہے, وہاں پہ آبادی الگ ہے. کیا میر صاحب الگ ہے بھائی؟ کیا بھائی اسماعیل صاحب ساتھیوں کو, یہ ہمارے منیر بھائی تو عبداللہ کے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. بھائی دیکھو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. گشت کرنی ہے, ملاقاتیں کرنی ہے اور دعا کرنی ہے. آسان کام ہے, مشکل کیا ہے اس کے اندر؟ لسٹ بناؤ, ہر مسلمان سے ملاقات کرو, مجاہدہ ہوگا, تھکیں گے, روئیں گے رات میں, اللہ جماعت بنا دیں گے. جماعت بنانا ہمارا کام نہیں ہے, جماعت بنانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے.
जमात तो अल्लाह बनाते हैं। कौन बनाते भाई? हमारे जिम्मे दो काम, दिन में थकना, रात में रोना। इसके लिए तैयार हो जाओ। बोलो भाई, थकने और रोने के लिए कौन कौन तैयार है? दिन में थकेंगे और रात में रोएंगे, ये इस काम है दावत का। इसके अलावा क्या काम है? सही थकना दिन का हो गया, सही रोना रात का हो गया। देखो जमात तो अपने आप बनती है, दिल अल्लाह नरम करते हैं, समझाते अल्लाह हैं, तैयार अल्लाह करते हैं। इतना थको कि अल्लाह को रहम आ जाए जी, और फिर इतना रो रात में कि अल्लाह को तरस आ जाए जी। कहाँ है मामूर वाले? मामूर नहीं है, मामूर वाले कोई कहाँ है? नहीं आए तो मामूर वालों को तकाजा दे देंगे आप लोग जाके। और कौन सी मस्जिद है? तो सिर्फ रजाक है, बिलाल है, अब्दुल्ला है। अरे मेजबान हल्का क्या हो गया? हनीफ भाई, हनीफ भाई की जमात खुद है, हनीफ भाई खुद तैयार है माशाल्लाह। यहाँ से 12-15 साथियों के नाम आए हैं माशाल्लाह, वसूली भी थोड़ी हुई है। लेकिन भाई मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे कुछ काम नहीं होता, बैठे बैठे ना दुकान चलती है, बैठे बैठे ना नौकरी चलती है, बैठे बैठे ना डिग्री आती है। क्या बोल रहे भाई? वो गियर में डाले बिना एक्सीलेटर दबाए तो कितने आगे जाती गाड़ी? बोलो भाई, गियर में डाले नहीं और फुल एक्सीलेटर दे दिए, फुल आवाज हो रही, कितने आगे जाएगी? हाँ, 1 सेंटीमीटर भी नहीं जाएगी ना। क्या जरूरी है? गियर में डालना गाड़ी, तो क्या होगा? आगे चलेगी। इसलिए बैठना, फिक्र करना, मशवरे ठीक है, ये हो रहा है, लेकिन असल है कदम, असल है मेहनत, असल है कुर्बानी, असल है वक्त देना। एक एक मुसलमान की ठुडी के नीचे हाथ लगा के उसकी खुशामद करना और उसको समझाना बुझाना। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। अभी देखो अपने पास अज़ा में 10 मिनट हैं, नमाज में अभी पूरे 25 मिनट हैं। तो आप अज़ा भी हो जाए, अभी मस्जिद के एतबार से बैठ जाइए। एक एक मस्जिद के एतबार से बैठ के जो कहा कि पहले अपना तय कर लो, रोजाना का वक्त कब देंगे, और महाना से रोजा कौन से हफ्ते में देंगे, और सालाना वक्त कब देंगे, और मस्जिद को 24 घंटे आबाद किस एतबार से करेंगे, रात की शिफ्टें भी बनाओ, और हमारी 4 महीने की जमात हमारी मस्जिद से चली जाए, उसकी बुनियाद भी डाल लो। हम में से कौन तैयार है, कौन जमात में जाएगा। और अभी काम हो जाए तो अच्छा लिस्ट भी बना लो, या वापिस जाकर कल जब भी आपकी मस्जिदवार जमात का मशवरा होगा, पहला मशवरा कल फजर में हो या ईशा में हो, मशवरे में सारे साथियों के सामने तकाजा रखो, भाई हम इंशाल्लाह 4 महीने की जमात की मेहनत करेंगे, भाई हर नमाज में मस्जिद की आबादी का काम करेंगे, रात में हम शिफ्टें भी बनाएंगे। बोलो कैसे करेंगे? सबको फिक्र में लो और सबसे मशवरा करो और सबको मशगूल करो, यही हमारा काम है। करेंगे इंशाल्लाह। अभी मस्जिद के एतबार से बैठ जाइए। रज़ाक वाले इस्माइल भाई के पास चले जाओ, वहीं बैठे रहो आप। बिलाल वाले अमीर साहब के पास चले जाओ जी। और मेजबान मस्जिद गौस वाले हमारे हनीफ भाई के पास आ जाओ, यहाँ आ जाओ भाई। सलमान वाले हमारे भाई चांद भाई के पास आ जाएं, माशाल्लाह यहाँ पर है। मामूर वाले अभी मामूर नहीं हो सके, वो और की चीज और किसी जगह मामूर हैं जी। अमीन मस्जिद कहाँ है भाई? अमीन वाले कहाँ हैं? आप तो अमानतदार लोग हैं, कहाँ हैं आपके और साथी? अमीन वाले यहाँ पर आ जाएं इनके साथ। अमीन मस्जिद वाले इधर आ जाइए जी।